وَيُقْضَى بِالظَّنِّ، صرف گمان پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ گمان کہتے ہیں علم یقینی نہیں، شریعت کا علم وہ پختہ علم جس کی بنیاد پر ہی کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، اس سے محرومی ہوگی اور بغیر علم کے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آپ ایک حدیث سے دیکھیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں، 2 جہنم میں۔ نمبر 1، حق کو حق جان کر اسی کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ نمبر 2، حق کو جانتے ہوئے ناحق فیصلہ کرے، حق کو جان رہا ہے کہ حق یہ ہے، لیکن بس وہ سامنے والے کے دباؤ میں آ کر، فریق مخالف کے دباؤ میں آ کر یا اس کے احسانات تلے دب کر، کوئی بھی شکل ہو، یہ دباؤ چاہے اس کے روب و دبدبے کی وجہ سے ہو یا اس کے احسانات یا تعلقات کی وجہ سے ہو، جو بھی شکل بنے وہ غلط فیصلہ کر جائے، یہ قاضی جہنم میں۔ تیسرا، علم ہی موجود نہیں ہے، قاضی بننے کی جو شرائط ہیں، فتویٰ دینے کی جو شرطیں ہیں، جس علم کی ضرورت ہے اس سے محروم ہے اور بغیر علم کے فیصلہ کیا جا رہا ہے اور اہم مسئلوں میں فتوے دیے جا رہے ہیں، ایسا شخص بھی جہنم میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ ترمذی شریف حدیث نمبر 1325، سنن ابو داؤد 3571، سنن ابن ماجہ 2308 اور مسند احمد 7149، ان کتابوں میں روایت موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ جو قاضی بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی اب اس کا معاملہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ قاضی ہو کر حق پر قائم رہنا، اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کے تقوی کی ضرورت ہے۔ اگر تقوی میں کمی ہوگی تو بار بار اسی گاڑی پھنسے گی اور بار بار وہ جہنم کی راہ پر چلے گا۔ تو یہ تو اس کے لیے جس کے پاس علم ہے مگر تقوی کی کمی کی بنیاد پر یہ گڑبڑی ہو رہی ہے، اور یہاں تو روایت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ یقضی بالظن، صرف گمان پر فیصلہ کر دیا جائے گا، پختہ علم ہے نہیں، فتویٰ دے دیا، پختہ علم ہے نہیں، فیصلہ کر ڈالا کسی معاملے میں۔ اور یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، آج کل دینی اداروں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مسئلے کی تحقیق صحیح طریقے پر کرتے نہیں، اور کر بھی لیتے تو اپنے پاس اتنا علم ہوتا نہیں ہے، بس ایک فتویٰ دینا تھا، قلم چلا دیا۔ اور ایسا کب ہوگا؟ جب وہ بڑے علماء جو اصل دینی قیادت کے لائق تھے، مسائل بتانا، فتوے دینا، جن کا اصل حق تھا، جب ایسے علماء اٹھ جائیں گے، ان کی کمی ہو جائے گی، دینی اداروں میں بھی ایسے پختہ علماء جو دین کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہوں، علم دین کے اندر، اس طرح کے علماء جب نہیں ملیں گے اور مفتی اعظم کسی ناقص علم والے کو بنا دیا جائے گا، مدرسے کا صدر مفتی ایسا بن جائے گا جسے عربی عبارت بھی ٹھیک سے نہ پڑھنا آئے، اور فتویٰ وہ کہاں سے دے گا پھر صحیح طریقے پر؟ یا پھر اردو فتاوے کا مطالعہ کر رہا ہو تو مطلب کیا ہے وہ سمجھ میں اسے نہ آ رہا ہو، اب مدرسے کا صدر مفتی بنا بیٹھا ہو، تو ان لوگوں سے تو یہ امید کی جا سکتی ہے جو دل میں آئے فیصلہ۔ میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا اور بعد میں جب پکڑ کی گئی، بولے نہیں میرے ذہن میں تو یہی تھا اس لیے میں نے فتویٰ دے دیا۔ بعد میں دیگر اداروں نے تردید کی، حالانکہ جناب جن کی بات میں کر رہا ہوں، جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ مدرسے کے بڑے استاد ہیں، درجہ اولیاء کے استاد تھے، بڑی بڑی کتابیں ان سے متعلق تھی، لیکن بات کیا ہے کہ جب انسان مطالعے سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، ادھر ادھر کے کاموں میں اپنے وقت کو لگانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر وہ جو علم ہے نا، وہ علم دھیرے دھیرے اس سے رابطہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ بس وہ ظن ہی کے درجے میں آ جاتا ہے، یعنی خود اپنے اوپر اعتماد نہیں رہتا کہ میں کیا بولوں کیا لکھوں، بس ایک اندازہ ہوتا ہے، اس اندازے کے مطابق قلم چلا دیا جاتا ہے۔ میں تفصیل سے یہ بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ بیماری بہت زیادہ دینی اداروں کے اندر عام ہو گئی ہے، بہت زیادہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اس میں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا
علماء کو اٹھا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے اور وہ جاہل فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔